شاہد خان افریدی سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین سے مستعفی ہو گئے۔ جس طرح شاہد خان افریدی کرکٹ میں آنے اور جانے میں پتہ نہیں چلتا تھا ان کی بیٹنگ کرتے وقت، اسی طرح سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین کب بنے اور کب مستعفی ہوئے اس بات کا بھی پتہ نہیں چلا، اور ان کی ایک اور اننگ جلدی ختم ہوگی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاہد خان افریدی کی پی سی بی کے ساتھ کچھ اس طرح سے ان بن رہی ہے کہ وہ پی سی بی کے فیصلوں سے ناخوش ہیں اور اسی لیے استعفیٰ دے دیا ہے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاہد خان افریدی بڑے عہدے کے لیے استعفیٰ دے رہے ہیں، لیکن بھائی صاحب ایسا نہیں ہے۔ شاہد خان افریدی چونکہ انٹرم سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین تھے، یعنی کہ عارضی سلیکشن کمیٹی ایک بنائی گئی تھی، عبوری سلیکشن کمیٹی تھی جس کے لیے شاہد افریدی کا نام نامزد کیا گیا تھا، اور یہ معاہدہ صرف پاکستان ورسز نیوزی لینڈ سیریز کے لیے تھی، ان کی اسائنمنٹ صرف اتنی ہی تھی۔ اب چونکہ پاکستان ورسز نیوزی لینڈ سیریز ختم ہو گئی ہے اور ان کا معاہدہ اور اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس لیے شاہد خان افریدی اپنا عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ جب شاہد خان افریدی سے بات چیت کی گئی پی سی بی چیئرمین کی جانب سے کہ آپ 2023 ورلڈ کپ او ڈی آئی ورلڈ کپ جو انڈیا میں ہونے والا ہے اس تک سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین بنے رہے ہیں، لیکن شاہد افریدی چونکہ بہت زیادہ مصروف ہیں اپنے فاؤنڈیشن کے کاموں میں اور دوسرے تیسرے کاموں میں، اس لیے انہوں نے اس عہدے سے انکار کر دیا۔ اب بات کی جائے شان ٹیٹ اور ثقلین مشتاق، محمد یوسف، باقی کوچز کی، تو ان کا ٹینیور بھی بھیا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ پاکستان ورسز نیوزی لینڈ ان کی آخری سیریز تھی بطور کوچز، ثقلین مشتاق ایز ہیڈ کوچ، شان ٹیٹ ایز بولنگ کوچ، محمد یوسف ایز بیٹنگ کوچ۔ اب چونکہ ان کا ٹینیور بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو لہٰذا وہ بھی پاکستانی ٹیم کے ساتھ اب نہیں رہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ شاہد افریدی کا ٹینور کتنا اچھا رہا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاہد خان افریدی نے بڑے بولڈ ڈیسیجن لیے۔ ان کا ایک بولڈ ڈیسیجن یہ بھی تصور کیا جا رہا ہے کہ جب محمد رضوان 12 ٹیسٹ میچز میں آؤٹ آف فارم رہے، لیکن انہوں نے یکدم آگے سرفراز کی انکلوژن پلینگ 11 میں کرائی، اور سرفراز احمد نے نہ صرف 2 ٹیسٹ بچائے، 3 ہاف سینچریز کی اور 1 سینچری بھی جاڑ دی۔ سو اس طرح سے ان کا یہ ڈیسیجن بڑا اچھا رہا، لیکن کچھ شائقین کرکٹ تنقید بھی کر رہے ہیں شاہد افریدی کے ڈیسیجن کو۔ ان میں تنقید کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ون ڈے پچ تھی تو اس میں ٹیسٹ کرکٹ کی پچ تیار کروا دی، اور جب ٹیسٹ کرکٹ کی پچ جب تیار کروا رہے تھے تو اس میں ون ڈے کرکٹ کی پچ تیار کروا دی۔ اسی طرح انہوں نے بہت سارے بنچ آف پلیئرز اکٹھے کر دیے، بہت سارے پلیئرز کو امیدیں دلائی، اور بہت سارے اور جو پاکستان کی یونٹی بنی رہی تھی اتنے عرصے سے اس کو بھی توڑا۔ پہلے بابر اعظم پہ ٹرسٹ تھا سب کا، انہوں نے رضوان وائس کیپٹن تھے وہ بھی انہوں نے توڑا، پھر شاداب وائس کپتان تھے، ایک دم سے کپتانی کے لیے مختلف نام آنے شروع ہو گئے۔ دیکھنا ہوگا کہ پاکستانی کوچز میں کن کن لوگوں کا نام آتا ہے۔ موسٹ لائکلی ٹو بی میرے خیال سے جسٹن لینگر یا میتھیو ہیڈن، چونکہ میتھیو ہیڈن کا پاکستان کے ساتھ T20 ورلڈ کپ میں بھی تجربہ رہا ہے، سو میتھیو ہیڈن ایک اچھی چوائس ہو سکتے ہیں۔ جسٹن لینگر کی اگر بات کریں تو جسٹن لینگر بھی ایک نہایت ہی زبردست اور اگریسو قسم کے کوچ ہیں، ان کا آنا بھی پاکستان میں خوش آئین ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اسٹیفن فلیمنگ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے کہ شاید وہ بھی کوچنگ کی دوڑ میں آ جائیں۔ سو لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی کوچنگ کس طرف جا رہی ہے۔ اگر نجم سیٹھی اینڈ کمپنی کی طرف بات کی جائے تو رمیز راجہ اینڈ کمپنی نے کچھ کام کیے اچھے بھی، لیکن زیادہ تر کام جو ایسے تھے جو پلیئرز ڈیولپمنٹ کے خلاف تھے۔ اگر نجم سیٹھی سٹارٹ میں آئے تو انہوں نے بڑے اچھے اعلانات کیے، جیسا کہ بھٹی اسٹیڈیم میں میچز کرانا اور انڈیا کو بھی آنکھیں دکھائی اور اس طرح کے کام سے، لیکن اس کے بعد یکدم سے اتنے سارے ایشوز پہلے سے موجود ہے، اور کپتانی کے ایشوز پہ بات کرنا یا نائب کپتان کا فیصلہ کر دینا اس پلیئر کو جو کہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہی نہیں تھا پچھلے 3 سالوں سے، وہ سمجھ سے باہر تھا۔